عمرو ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا، حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا، وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں، ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ لا حول ولا قوت، اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ۔ وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ مقابلہ کرو۔ اس پر وہ بہت چکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آ سکتا، اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمرو ابن عبد ود، اسی طرح خندق کا معاملہ، قبوس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا، کچھ اور جو گڑھیاں تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا۔ تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کی معراج پر ہے۔ یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں۔ پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں۔ یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت، اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے۔ مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں معلوم ہیں، لوگوں کے علم میں ہے۔ دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے، ان کے اشعار پڑھیے آج بھی انسان وجد میں آتا ہے، کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے، یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے۔ جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طلب میں۔ اندازہ کیجیے۔ اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم، اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے۔ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے۔ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی، ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی ہیں۔ یہ حضرت علی کے قول۔ اور انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے، اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں۔ یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں ہے۔ والدین کا نام اسد ہے، والدین کا عطا کردہ نام۔ حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا کیونکہ میں نے عکس بیان کیے ہیں کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں جو حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ تعالی۔ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف بیک وقت مجتمع ہیں۔ ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انصرام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی۔ اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں،
وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی۔ میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری، اب اس نے ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام، محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کی سی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے چوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی سی محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کا یہ چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ تو ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، 3-4 موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، تو یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبی ورٹ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہوں، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے، یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانکتے جائیے۔ حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت سے، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت دیں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤں۔ شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس جب گئے ہیں، جس کا ذکر میں بارہا کر چکا ہوں، وہ چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچئے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو؟ لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے اس اسوے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ۔ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے،
کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر، کوئی رنجش دن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی تو نکل چکی ہو۔ اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو کو نکال دے۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا، یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو جانشین بنا کر گئے، انچارج بنا کر گئے ہیں۔ جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی ہے۔ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی، یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے۔ اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابو بکر سے تھی۔ اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے، کوئی شکوہ، حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا۔ تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے ہیں، بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر، تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے۔ آپ کا مقام اس چکی کے، اس کلی کا ہے کہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں، ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں، یہیں سے بیٹھ کر انتظام کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اس مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو فس کر دیا۔ ہمارا نقشہ یہ ہے، اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے ہیں، کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج، وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر، لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے۔ تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہیں، وہ تو سب سے اونچا ہے۔ اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل، پوری دنیا کے اندر، امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے، از آدم تا ایدم، بلکہ تا قیام قیامت، اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ 4 افراد، ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے۔ افضل حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی۔ لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو۔ اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے، آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک، اگر ایکسیپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ بقیہ تمام صحابہ سے، تمام صلحاء امت سے، تمام اولیاء اللہ سے، تمام ائمہ دین سے، تمام محدثین سے، تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی۔ لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے۔ یہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی، وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہے۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے البتہ، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھیے۔
عام طور پر ہمارے ہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبار صحابہ، صغار صحابہ۔ کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ، صغار صحابہ چھوٹی عمر کے، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال یہی عمریں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال، یہ نسل ہے، انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ۔ صحابی تو ہے، حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور کے شانہ مبارک پر بیٹھے ہیں، حضور کی حیات طیبہ میں ہیں، موجود ہیں، صحبت سے فیض یاب، وہ صحابی تو ہے، لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے صحابہ۔ میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ 3 نسلوں میں سمجھیے، صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہیں، 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر، 10 سال کے چھوٹ بڑائی، 12 سال 13 سال، اتنا فرق ہوتا ہے، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، احباب میں بھی ہوتا ہے، ساتھیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک نسل وہ ہے۔ ایک نسل وہ ہے کہ جو اس سے نیچے ہے، جس کا کہ حضور سے عمر کا فرق جو ہے 30 سال 35 سال کا۔ ایک تیسری عمر وہ ہے، تیسری نسل وہ ہے جس کا عمر کے اعتبار سے حضور سے فصل جو ہے وہ 52 سال 55 سال کا ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ میری بات کو؟ 3 نسلیں ہو گئی کہ نہیں؟ عام طور پر ایک نسل بھی آج کل سمجھی جاتی ہے، 20 برس جو ہے اس کے اندر نسل بیتتی ہے۔ آپ اگر اپنی 4 پیڑھیاں گنیں گے تو وہ تقریباً 80 یا 100 برس کے اندر 4 پیڑھیاں جو ہے 4 نسلیں گزر جاتی ہیں۔ یہی ذرا تصور رکھیے۔ اب ان 3 نسلوں میں سے نوٹ کیجئے گا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت حمزہ، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ کون ہیں؟ یہ اس پہلی نسل کے۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال چھوٹے، حضرت عثمان 4 سال چھوٹے، حضرت عمر 13 سال چھوٹے، حضرت حمزہ بالکل ہم عمر۔ بعض صحابہ حضور سے عمر میں زیادہ بھی تھے، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ حضور سے عمر میں کچھ بڑے بھی۔ یہ ہیں حضور کے تقریباً ساتھ کے لوگ، ان کو کہیں گے آوان و انصار، ان کو کہیں گے ساتھی، ان کو کہیں گے دوست۔ اگلی نسل جو ہے وہ کون سی ہے؟ جو 30-40 سال کا فرق رکھتی ہے۔ حضرت علی کا تعلق اس نسل سے، حضرت علی حضور سے 30 برس چھوٹے ہیں۔ وہ نسل جو ہے اس میں کون ہے؟ حضرت علی ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت خباب بن الارت ہے۔ یہ وہ نسل ہے، یہ وہ نسل ہے کہ جو حضور کے زمانے میں جو مکی دور ہے اس میں یہ نوجوان تھے، بلکہ ابھی کہنا چاہیے کہ ابھی نوجوانی کی بھی ابتدائی سٹیجز میں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی کارنامہ آپ کو مکی دور میں کیسے نظر آئے گا؟ مکی دور میں حضرت علی کی شجاعت کا کوئی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ وہاں تو مظاہرہ ہوا تو حضرت عمر اور حضرت حمزہ کا ہوا۔ حضرت علی تو اول وقت سے حضور کے ساتھ تھے، لیکن یہ کہ مسلمان بہرحال جو بھی اس معاشرے کے اندر حال تھا مسلمانوں کا وہ آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے کہ حضرت علی کی عمر کیا تھی؟ 12 برس جب ایمان لائے ہیں حضور پر۔ ویسے تو یہ کہ ایمان لانے کا کیا ہے، وہ تو حضور کی گود میں تو پل رہے ہیں، وہی تو پرورش پا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ہی کے گھر میں رہتے تھے حضرت علی، حضور کے زیر کفالت تھے، لہذا ایک اعتبار سے تو بلند ترین شرف ہو گیا کہ ابتدا سے جس شخصیت کی تربیت میں پہلے دن سے جس کو عمل دخل حاصل ہے محمد الرسول اللہ کو، وہ تو حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنی جگہ ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے جو حاصل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ حضرت عمر کا معاملہ، حضرت حمزہ کا معاملہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معاملہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت عمر کے اعتبار سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آس پاس تھے۔ وہ تھے آوان و انصار، وہ تھے اس وقت کے مددگار۔ حضرت علی گھر کے فرد ہیں اس اعتبار سے، جہاں تک تربیت کا معاملہ ہے وہ تو میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اب نوٹ کیجئے گا، یہ غلام احمد پرویز نے استعمال کیا، لیکن کیا ہے حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک یہ غلط استعمال کیا حضرت عمر کے بارے میں۔ میرے نزدیک اس لفظ کا مصداق کامل حضرت علی ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ شاہکار رسالت۔ شاہکار رسالت اگر ہے تو حضرت علی، اس لیے کہ جس کی تربیت میں اول روز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، جو حضور کی گود میں پلا بڑھا ہے۔ جب حضور پر وحی کا آغاز ہوا تو 10 سال کی عمر ہے، اور جب حضور کو تبلیغ کا حکم ہوا، یہ فرق رکھیے گا ذہن میں، 3 سال کا فرق ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے پہلی وحی آئی ہے اس وقت سے لے کر، اور جب کہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی جن میں تبلیغ کا حکم ہے، عام خیال یہ ہے کہ 3 برس کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حکم ہو گیا ہے کہ اب آپ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ کا آغاز فرما دیجئے، یہاں سے کہا جاتا ہے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا۔
اور جب پہلی آیات اتری تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کی نبوت کا ظہور ہوا، تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 13 برس کی عمر میں ایمان لائے، اس لیے کہ اگرچہ آغاز وحی سے وہ تو اگر کہا جائے تو 10 برس عمر ہے، لیکن جب تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 13 برس، تو 13 برس کی عمر میں ایمان لائے حضرت علی، اور پھر ساتھ رہے، گھر میں ہے۔ تو فیض یاب سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ کی صحبت سے؟ وہ تو حضرت علی ہے، دن رات کے ساتھی ہیں، ایک طرح کے خادم ہیں، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت، اس لفظ کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات پر، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات تو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور چھوٹ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سانپ سون گیا سب کو۔ بنو ہاشم ہے یہ سب، ان میں جان لیجئے، نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں ہے۔ حضرت حمزہ بھی ہوں گے، وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، انہیں 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب، اور ان کے الفاظ تاریخی ہیں، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آشوب چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی، حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تھا، لاب دہن، جو آب دہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا، تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوگی، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع جو ہے کہتا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا اور تاریخ کا رخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں، ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے۔ یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22 برس، اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر گئے۔ باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آ سکتے۔ کیوں نظر نہیں آ؟ اس لیے کہ آپ کی عمر کو پیش نظر رکھیے۔ حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت تھے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا دور ہوا آپ کو معلوم، اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیے، یہ فرق چونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے، لہذا بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں آتی، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور جو مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار رسالت ہے۔ حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم، اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی۔ پروجیکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون مظہر ہوں گے؟ حضرت علی ہوں۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں، کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر وابستہ ہوئے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہیں، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟ یہ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے ایمان لائے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت، اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجیے گا میری بات، بظاہر فتنے پر قابو نہیں پا سکے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا،
امت مجتمع نہیں ہو سکی، تفرقہ جاری رہا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ جمل میں ایک طرف عائشہ، طلحہ اور زبیر ہیں، دوسری طرف حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بڑے بڑے فتنے جو ہے اس دور میں ہوئے، لیکن اچھی طرح سمجھ لیجئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا کوئی الزام حضرت علی کی ذات پر نہیں۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی کوتاہی تھی یا ان کی یوں عدم صلاحیت تھی یا ان کے اندر صلاحیت کی کمی تھی، تو یہ در حقیقت وہ تاریخ کو نہیں جانتا، وہ حقائق کو نہیں جانتا۔ یہودی سازش در حقیقت عبداللہ ابن سبا کی اتنی زوردار تھی، اتنی گمبھیر تھی، اس قدر سازشی ذہن تو یہودیوں کا آج بھی دنیا کے اندر پرووربیل ہے، ضرب المثل ہے کہ یہودی ذہن جو ہے سازش کے پیدا کرنے کے اندر جس قدر زرخیز ہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں۔ ایسی سازش تھی، اس طرح کے کانٹے بو دیے گئے تھے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ حضرت علی کو اس وقت حکومت ہاتھ میں ملی ہے، اس وقت یہ بوجھ خلافت کا آیا ہے جبکہ پورا جنگل جو ہے عظیم فتنے سے بھر چکا تھا۔ اگر کہیں معاملہ ہوتا اس کے برعکس، اب میں یہ کہتا ہوں اس وقت حضرت عمر بھی ہوتے، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی حضرت عمر کے آئرن ہینڈ کی، میں کہتا ہوں حضرت عمر بھی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اللہ عالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کہیں حضرت علی کو خلافت پہلے مل گئی ہوتی تو جو ان کی شخصیت کا ظہور ہوتا وہ بہت مختلف ہوتا اس سے کہ جو اس وقت ہوا ہے، جبکہ فتنے میں پورے عالم اسلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ اگر میری زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اسے آپ کے حافظے سے بھی محو کر دے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو آپ پوری طرح اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری فضا میں بہت گند ہے، طرح طرح کے غبار ہیں، طرح طرح کے لوگوں نے شوشے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو ہٹا کر اس پورے گرد و غبار کو صاف کر کے یہ جو حضور کے اہم ترین ساتھی ہیں، امت کے جو چوٹی کے افراد ہیں، ان کے بارے میں صحیح صورتحال جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ۔ لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب، یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے۔ السلام علیکم سامعین، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ترکی کی تاریخ کے بارے میں بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ سیلینٹ فیچرز آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ یوں سمجھیے کہ 13ویں صدی عیسوی، یہ 20ویں صدی عیسوی ختم ہو رہی ہے، آج سے 700 سال پہلے کے ماحول میں آپ جائیں۔ اس وقت خلافت بنو عباس کا خاتمہ ہوا، 1258 عیسوی میں فال آف بغداد، تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی ہوئی اور خلافت بنو عباس کا چراغ گل ہو گیا۔ عربوں کی سیادت و قیادت اس وقت سے ختم ہو گئی۔ جو خلا پیدا ہوا وہ اس قوم نے پر کیا جن کے ہاتھوں عذاب آیا تھا، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ ایک انٹرم پیریڈ تو ایسا گزرا ہے کہ جس میں طوائف الملوکی تھی، ظاہر بات ہے کوئی بڑی تہذیب، بڑا تمدن، بڑی سلطنت ختم ہوتی ہے تو دوبارہ اس کی جگہ پر کسی دوسرے سٹرکچر کے بننے میں وقت لگتا ہے۔ درمیان میں وہ طوائف الملوکی، چھوٹے چھوٹے سلطان، چھوٹے چھوٹے عمرا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں، پورے عالم اسلام۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ جو ترک ایک اصل میں یوں سمجھیے کہ ایک نسل ہے، قوم ہے۔ ہم مغل کو علیحدہ سمجھتے ہیں، ترکوں کا اصل میں برق بھی ترک ہے، یہ سب ترکان ہیں، ان کی مختلف نسلیں۔ ترکان تیموری کو ہم مغل کہتے ہیں۔ ترکان صفوی کی حکومت قائم ہوئی ایران میں، ترکان تیموری یعنی مغلوں کی بہت بڑی مملکت قائم ہوئی ہندوستان میں۔ ترکان سلجوقی سب سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور وہ خلافت بنو عباس کے دور میں ہی بہت کافی پاورفل ہو چکے تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ان کی حکومتیں تھیں۔ اسی زمانے میں مشرق و مغرب میں ہر جگہ پر پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط حکومتیں جو تھیں وہ غلاموں کی تھیں۔
ہندوستان میں 1206 میں دلی کے تخت پر قطب الدین ایبک بیٹھے غلام تھے، پھر وہ التتمش یہ سب خاندان غلامہ ہیں۔ ادھر مصر میں مضبوط حکومتیں دو ہی تھیں، ہندوستان میں خاندان غلامہ کی، ادھر مصر میں ممالک، مملوک کہتے ہیں غلام کو، ملکیت ہے، یہ سب ترک ہیں۔ تو ان دونوں کی حکومتیں عظیم ترین قائم۔ ہندوستان میں تو دور کئی آئے، ہندوستان میں پہلے خاندان غلامہ، پھر خلجی، لودھی، سادات، مختلف خاندان، کچھ 350 برس تو اس میں گزرے، 1206 سے 1526 تک 320 برس میں یہ کئی خاندانوں کی حکومتیں توڑ پھوڑ ہوتی رہی۔ پھر 1526 سے مغل آئے، کہنے کو تو 1857 تک رہے، لیکن حقیقت میں 150 برس ہیں ان کے، جن کو کہا جائے کہ صحیح ان کی عظمت کا دور ہے۔ یہ جو 6 بادشاہ ہیں، بابر، ہمایوں کا تو خیر نہ ہی شمار کیا جائے، اکبر ہے، پھر جہانگیر ہے، شاہجہاں ہے، اورنگزیب، اس کے بعد جو ہے طوائف الملوک ہندوستان میں بھی ہو گئے۔ لیکن اسی صدی میں 13ویں صدی کے اختتام کے قریب 1288 میں ایک ترک سردار ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ خاندان عثمانی جو ہے حضرت عثمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، یہ اکثر لوگ چونکہ اس میں بھی مغالطے میں نے دیکھا بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، امریکہ کے ڈاکٹرز بھی اس مغالطے میں تھے کہ شاید ان کا تعلق حضرت عثمان سے، جیسے بنو عباس کا حضرت عباس سے ہے تو یہ عثمانی سلطنت جو ہے یہ شاید یہ حضرت عثمان کی نسل سے، اس کوئی تعلق نہیں، یہ تو ترک ہے۔ عثمان بیگ اس کا نام تھا سردار کا، اس نے چھوٹی سی حکومت قائم کی، ویسے تمام مسلمانوں کی حکومتیں تھی، اناطولیہ پورا کا پورا جو ہے مسلمانوں کا تھا، مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں، لیکن عثمان بیگ نے 1288 میں اس وقت کا جو ترکی ہے اس کا شمال مغربی کونا، صرف ایشیائی ترکی، اس میں چھوٹی سی حکومت قائم کی۔ 1288 سے لے کر اس کے بعد یہ حکومت جو ہے تسلسل کے ساتھ قائم رہی، اور فرق یہ ہے کہ ہندوستان میں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس عرصے میں بہت سے خاندان آئے اور ختم ہوئے، مغلیہ دور آیا ختم ہوا، پھر انگریز بھی آ گئے، لیکن یہ کہ 1288 سے لے کر اب یہ 1992 تک وہ سلسلہ وہاں قائم ہے، کوئی دخل نہیں ہے، عروج و زوال انہی کے درمیان آئے ہیں، کبھی ان کی سلطنت بہت پھیل گئی، کبھی سکڑ گئی۔ پھر یہ کہ آج بھی بہرحال پورا ایشیا مائنر جس کو آپ کہتے ہیں، ایشیائے کوچک، اناطولیہ کا پورا علاقہ، اور یورپ میں بھی بہرحال 3% ان کا رقبہ جو ہے یورپ کے اندر بھی ہے، آج بھی وہ مملکت قائم ہے، اور اس مملکت کے اندر نوٹ کیجئے پورے 400 برس تک خلافت رہی ہے۔ ویسے تو 600 برس سے زائد ہو چکے ہیں، 1288 سے لے کر اور یہ 1992 تک، یہ تو 700 سال کی حکومت ہے، لیکن یہ کہ خلافت جو ہے وہ 1520 سے شروع ہوئی، یہ ذرا ذہن میں رکھیے، جبکہ انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا، مصر کو بھی فتح کر لیا، عظیم ترین 3 بر اعظموں پر دنیا میں کوئی اور حکومت اور کوئی اور سلطنت اتنی عظیم نہیں تھی جتنی کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی۔ پورا حجاز، پورا یمن، پورا عراق، شام، مصر، اور پھر یہ لیبیا، الجزائر، تیونس تک، یہ سب کے سب پورا ایشیا مائنر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بڑا رقبہ، تمام بلقان سٹیٹس، ہنگری اور یہ علاقے جو ہیں یوگوسلاویہ، سب کے سب جو ہیں یہ ایک مملکت 3 بر اعظموں کے اوپر محیط۔ تو 1520 سے خلافت شروع ہوئی ہے، اور 1920 سے لے کر 1924 4 سال میں درجہ بدرجہ ختم ہوئی ہے۔ وہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ وہ درجے کیا ہیں، ایک دم ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر کچھ وقت لگا ہے، 4 سال کے عرصے میں وہ نیچے گری ہے، 400 برس تک قائم رہی، اور 4 برس میں پھر وہ زمین ہو گئی۔ اور خاص طور پر یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کا ہے کہ بقیہ جو خلافتیں تھیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا لقب ہے۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں ترکوں کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، متفق علیہ خلافت پورے عالم اسلام نے، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا، خلافت کو مانتے تھے، جہاں کہیں کوئی حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا خطبوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس تک خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت رہی۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ جما دیجیے۔ اناطولیہ وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے، 3% جو ہے یورپ میں ہے،
اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ ہے. آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً. اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول میں. پورا ملک سطح مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسبز، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی. دریا ہیں بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت میٹھے پانی کی. اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا، ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش اس طرح کی ہے. 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی تو وہی ہے. یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کی طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا جس پر واقع. ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے، بحر مارمورا، جسے ایک چھوٹی سی آبنائے ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں. جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادرا دانیال ڈارڈنیلیز، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے. لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے گویا، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین. اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم اللہ ہو. جتنی عظیم مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اگرچہ اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں ہے، برا حال ہے، خستہ حال ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حالت ہے. اس کے ساتھ جو مسجد ہے، مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت کم نہ ہونے کے برابر. اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بیچارگی دیکھنی ہو تب بھی وہیں جا کر دیکھیے. یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ عظیم ترین مسجدیں وہاں ہیں. ہماری بادشاہی مسجد تو اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ صحن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو صحن ہے. باقی یہ کہ ان کے جو عظیم و شان ہال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم، جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے. ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو صاد ہے. اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہی تھا. یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے. وہاں کے حالات مختلف ہیں. وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے. ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز ہے. ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود ہیں. اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے کہ جمعے کی نماز ہے. اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت وہ بھی وہی نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں. استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے. وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان ملک ہے. باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتے میں. انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے. وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے. ندا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے، اور کس طرح یہودیوں نے انہیں چنگل کے اندر لے رکھا ہے، اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے. ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ، بس اس کی کھپت ہے، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی بہتات بازاروں میں بھری نظر آئے گی. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح ایک عجیب کنٹراسٹ ہے. اس اعتبار سے بھی خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں چاہیں جا کے کھانا کھا لیں. آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے. یہ بھی تضاد. یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا ایک گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ، ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف، اس نے ایک علاقہ بتایا
اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے۔ ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب، باقی تو پیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روز کے؟ ہاں روز پیتے ہیں۔ وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی ختم نہیں، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید نے اس کے حلوہ خورت کسے، اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ وہاں سے شراب کی لعنت کا خاتمہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان و سکون۔ مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔